بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى له لرن اسلام ٹوڈے چینل کے معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ پیارے بہن بھائیوں، ہم آپ سب کو اپنے چینل لرن اسلام ٹوڈے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے ہم سب مل کر دعا کر لیں۔ آج سے یہ روٹین ہوگی کہ وظیفہ بتانے سے پہلے جن بہن بھائیوں نے کومنٹس کے اندر اپنا نام بتایا ہوگا اور دعا کے لیے کہا ہوگا اور مقصد بیان کیا ہوگا، اس مقصد کے لیے ان کے لیے دعا کریں گے، پھر ہم وظیفہ بتایا کریں گے۔ تو آپ لوگ بھی جو دعا کروانا چاہتے ہیں تو کومنٹس کے اندر اپنا نام بتایا کریں اور اپنا مقصد بھی بیان کریں جس کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں۔ ویڈیو کو لازمی زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ دعا کے اندر شامل ہوں۔ آپ کو ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ العزیز، دعائیں بھی جلد قبول و منظور ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارے اس پیغام کو پہنچائیے۔ چلیں دعا کرتے ہیں، سب لوگ جو ہیں میرے ساتھ دعا کے اندر شامل ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ پاک، جن بہن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی تمام جائز حاجتوں کو، دلی مرادوں کو اپنے فضل اور کرم کے ساتھ پورا فرما دیجئے۔ ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، آسانی پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک، انیس فاطمہ صاحبہ نے دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ پاک ان کے بچوں کو ہدایت عطا فرما دیجئے، ان کے نصیبوں کو اچھا فرما دیجئے، ان کو خیر و عافیتیں عطا فرما دیجئے، ان کو نماز کا پابند بنا دیجئے اور ان کو سیدھے راستے پر چلنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ پاک، عبدالقادر خان صاحب ہیں، ان کا کاروبار بالکل بند ہو گیا ہے، اپنے فضل اور کرم کے ساتھ جو ہے ان کے کاروبار کو چلا دیں، ان کی قسمت کو کھول دیجئے، ان کے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کے رزق میں اضافہ فرما دیجئے، ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک، آفتاب حسین صاحب کو صحت عطا فرمائیے، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے، ان کی ہر بیماری کو دور فرمائیے، ان کو خیر و عافیتیں عطا فرمائیے، ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک، نیّر صاحب کی جو ہے ہر جائز حاجتوں کو اپنے فضل اور کرم کے ساتھ پورا فرما دیجئے، آسانیاں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک، زاہدہ سلیمان کے پیسے کہیں پھنس گئے ہیں، کوئی مسئلہ ہے، اے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے اور ان کو ہر تکلیف اور پریشانی سے نجات عطا فرما دیجئے، آمین۔ اے اللہ پاک، میرب فاطمہ صاحبہ کو جو ہے نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما دیجئے۔ فہمینہ صاحبہ ہیں، اللہ پاک ان کو نیک نرینہ صالح اور صحت مند اولاد عطا فرما دیجئے، آمین۔ اے اللہ پاک، فیض محمد صاحب کا کاروبار جو ہے وہ مشکل کا شکار ہے، اللہ ان کی مشکل اور پریشانی کو دور فرمائیے، کاروبار میں وسعت عطا فرمائیے، رزق کی پریشانی کو دور فرما دیجئے، آسان رزق عطا فرما دیجئے، آمین۔ اے اللہ پاک، ڈاکٹر عالیہ صاحبہ کی پروموشن فرما دیجئے، ان کی ترقی عطا فرما دیجئے، ان کی جو روزگار ہے، جو جاب ہے، اس کے اندر ان کو کامیابیاں عطا فرمائیے، ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائیے، آمین۔ اے اللہ پاک، جو بہن بھائی کسی بھی قسم کی پریشانی کا شکار ہیں، اپنے فضل اور کرم کے ساتھ ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ کسی نے دعا کے لیے کہا ہے لیکن اپنا نام بیان نہیں کیا، اے اللہ پاک ان کی ہر مشکل اور پریشانی کو دور فرمائیے، ان کے گھریلو حالات کو بہتر فرما دیجئے۔
اللہ پاک ہر مسلمان کی پریشانی کو دور فرمائیے، آسانیاں پیدا فرمائیے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو پیارے بہن بھائیو، یہ آج کا دعا کا سیشن ختم ہوتا ہے، ہم آگے چلتے ہیں۔ جو بہن بھائی دعا کروانا چاہتی ہوں تو وہ اپنا نام اور مقصد لازمی بیان کریں۔ بہت سارے بہن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے لیکن اپنا نام نہیں بتایا، تو ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی جائز حاجتوں کو اپنے فضل اور کرم کے ساتھ پورا فرما دے، آمین۔ پیارے دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ انتہائی قیمتی ہے اور مجرب بھی ہے۔ سب بہن بھائی جانتے ہیں کہ آیت کریمہ کے اندر ہر چیز کا حل موجود ہے، ہر مشکل اور پریشانی کا حل موجود ہے۔ بے روزگار پڑھے تو روزگار ملتا ہے، بے اولاد پڑھے تو اولاد ملتی ہے، اور پریشانی حال پڑھے تو اللہ پاک اس کی پریشانی کو دور فرماتا ہے۔ فیاض محمد صاحب نے کومنٹس کیا تھا کہ ان کا کاروبار بالکل نہیں چل رہا، قسمت بالکل بند ہو گئی ہے، مسئلے مسائل کا شکار ہیں، تو ان سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ نماز کی پابندی اختیار کریں، ساتھ میں بہت زیادہ جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، بہت ہی زیادہ سے زیادہ ہفتہ لگے گا انشاءاللہ العزیز، ضرور بہتری پیدا ہوگی۔ اگر بہتری پیدا نہ ہو تو ہمیں دوبارہ کمنٹس کریں، انشاءاللہ ان کے لیے کوئی وظیفہ تجویز کریں گے، لیکن لا حول ولا قوت الا پڑھنے سے مشکل جو ہے وہ ضرور حل ہو جاتی ہے۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ آیت کریمہ پر مشتمل ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ایک آیت کریمہ ہے، دوسری آیت کریمہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ان دو آیت کریمہ پر مشتمل ہے۔ پیارے بہن بھائیو، جو شخص بھی یقین کے ساتھ آیت کریمہ کو پڑھ لیتا ہے، یقین جانی کوئی ایسی مشکل اور پریشانی نہیں جو دور نہ ہوتی ہو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو حل نہ ہوتا ہو، صرف یقین کی بات ہے، اعتماد کی بات ہے اور خلوص دل کی بات ہے۔ پہلی بات کہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس چیز کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں، جو ہماری حاجت ہے وہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ جائز حاجت ہے تو انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر کون سی کمی کوتاہی ہے کہ جس کی وجہ سے وظیفے کا اثر نظر نہیں آتا، وظیفے کا فائدہ نہیں ہو رہا۔ لازمی طور پر کوئی ایسا گناہ ہوگا، کوئی ایسا مسئلہ ہوگا جس کی وجہ سے وظیفے کا اثر نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ خاص طور پر دلوں کو صاف رکھیں، دلوں کے اندر سے نفرت، بغض نکال دیں، منافقت نکال دیں۔ جو دل کے اندر ہو وہی زبان کے اوپر ہونا چاہیے۔ ہمیشہ میانہ روی اختیار کریں، خوش اخلاقی اختیار کریں، وظائف لازمی اثر دکھاتے ہیں۔ یہ ایسی مسنون دعائیں ہیں جن کے پڑھنے سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں پوری ہوئی ہیں، دعائیں قبول و منظور ہوئی ہیں اور ان کو بے پناہ فائدہ حاصل ہوا ہے۔ مکمل یقین کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، صاف دل کے ساتھ پڑھیں اور جائز حاجت کے لیے پڑھیں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا۔ اس وظیفے کو بعد نماز عشاء کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے 5 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو ہم اپنی نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک 5 مرتبہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت مبارکہ کو 100 مرتبہ صرف پڑھیں گے، صرف 100 مرتبہ۔ جب اس آیت کریمہ کو پڑھیں تو رو رو کر پڑھیں، گڑ گڑا کر پڑھیں۔ پیارے دوستو، جو دعا مضطرب دل سے نکلتی ہے، یعنی کہ تڑپ کے ساتھ نکلتی ہے نا دل سے، وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم حاجتوں کے لیے وظیفہ تو پڑھتے ہیں، دعائیں تو مانگتے ہیں، لیکن دل کے اندر تڑپ نہیں ہوتی ہے۔ جب دل کے اندر تڑپ نہیں ہے، سچی لگن نہیں ہے، تو وہ دعا جو ہے یا جو وظیفہ ہے اس کا اثر پھر نظر نہیں آتا۔ دل سے دعا نکلنی چاہیے، تو دل کے اندر لگن، سچی لگن پیدا کریں، تڑپ پیدا کریں، اور اس آیت کریمہ کو صرف 100 مرتبہ پڑھ لیں۔
اور اس کے بعد اگلی آیت کریمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو بھی صرف 100 مرتبہ پڑھ لیں، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ لیں، اور اس کے بعد 5 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ یقین جانی کہ یہ 2 آیت کریمہ جو ہیں یہ آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیں گی، آپ کے نصیبوں کو کھول دیں گی، آپ ہر میدان کے اندر کامیابی حاصل کریں گے، مٹی کے اندر ہاتھ ڈالیں گے تو وہ بھی سونا بنے گی۔ صرف جائز حاجت کے لیے، جائز مقصد کے لیے کریں، پکے یقین کے ساتھ کریں، دل کے اندر تڑپ پیدا کریں، مضطرب دل سے جو بات نکلتی ہے وہ لازمی قبول و منظور ہوتی ہے۔ ہم وظیفہ پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ذہن کہیں ہوتا ہے، زبان سے کچھ اور نکل رہا ہوتا ہے اور دل کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، تو کس طرح مسئلے حل ہوں گے؟ تو اپنے دل دماغ کو جو ہے ایک ہی نقطے پر لے کر آئیں، جو دل کے اندر تڑپ ہو وہی خیال ذہن کے اندر ہو اور وہی چیز زبان سے نکل رہی ہو، تو انشاءاللہ العزیز ایک ہی دن کے اندر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ ہر وظیفے کے اندر کامیابی کا ایک طریقہ ہے، یہ ایک گر ہے جس پر لوگ عمل نہیں کرتے اور بے فیض رہ جاتے ہیں۔ دل کے اندر سچی لگن ہونا لازمی ہے۔ تو اس وظیفے کو کریں، ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک پہنچائیں تاکہ ہر مسلمان بہن بھائی اس سے فائدہ حاصل کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔